آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسڈز کس قسم کے کیمیکلز کو کہا جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں لاطینی یعنی لیٹن زبان میں ترشی اور کھٹائی کو لفظ ایسیڈس سے ظاہر کیا جاتا تھا۔ اس وقت جو تیزابی مادے دریافت ہوئے وہ عمومی طور پر ترش ہوتے تھے، اس لحاظ سے ایسے کیمیکلز کو ایسڈ کا نام دیا گیا۔ کھٹائی کا لفظ پڑھتے یا سنتے ہی ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے اور ذہن میں جو تصویر سب سے پہلے آتی ہے وہ ایک لیموں کی ہے۔ اب لیموں کے خاندان جس میں کینو، مالٹا اور گریپ فروٹ وغیرہ شامل ہیں کو سٹرس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ان پھلوں میں جو چیز ترشی کا باعث بنتی ہے اسے سٹرک ایسڈ کہتے ہیں۔ خالص سٹرس ایسڈ ایک سفید رنگ کا پاؤڈر ہوتا ہے جو ہمارے جانے پہچانے بے شمار مشروبات کا ایک اہم جز ہے۔ اسی طرح ہم گھروں میں ٹاٹری کی شکل میں جو کھٹائی استعمال کرتے ہیں وہ بھی اصل میں سٹرک ایسڈ ہی ہے۔ کھانوں میں کھٹائی کے لیے املی بھی بکثرت استعمال ہوتی ہے۔ املی یعنی ٹیمرنڈ اور کھٹے انگوروں میں جو چیز ترشی کا باعث بنتی ہے وہ ٹارٹیرک ایسڈ ہے۔ یہ ایسڈ بھی خالص شکل میں ایک سفید رنگ کا پاؤڈر ہوتا ہے اور ٹاٹری کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے باورچی خانوں میں ایک اور چیز جو کھٹائی کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ ہے سرکہ یعنی ونیگر۔ کھانے کی مختلف چیزیں جیسے سیب، انگور اور جو وغیرہ کو فرمنٹ یعنی خمیر لگا کر کچھ عرصہ رکھنے کے بعد ایسیٹک ایسڈ بن جاتا ہے جو سرکے کا بنیادی جز ہے۔ ایک اور ترش چیز جس سے ہم واقف ہیں وہ ہے لسی جو دہی سے بنتی ہے اور دہی دودھ سے۔ تازہ دودھ میں ہلکی سی مٹھاس ایک کیمیکل کی وجہ سے ہوتی ہے جسے لیکٹوز کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ دودھ ہضم نہیں کر سکتے انہیں لیکٹوز انٹالرنٹ کہتے ہیں۔ اب یہی لیکٹوز خمیر لگنے سے فرمنٹیشن کے عمل سے گزرنے کے بعد لیکٹک ایسڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے اور نتیجتاً جمے ہوئے دہی اور لسی کی کھٹائی کا باعث بنتا ہے۔ ابھی تک ہم نے جتنے بھی ایسڈز کی مثال دی ہے ان کو نیچرل یا آرگینک ایسڈز کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ انسان کے استعمال میں آنے والے بے شمار ایسے ایسڈز ہیں جو کہ ان آرگینک چیزوں سے بنے ہوتے ہیں، جیسا کہ ہائیڈروکلورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ، سلفیورک ایسڈ اور فاسفورک ایسڈ وغیرہ۔ ان ایسڈز میں سے سلفر اور فاسفورس جیسے عناصر معدنی یعنی منرل ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس بنا پر تمام ان آرگینک ایسڈز کو منرل ایسڈز بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایسڈز دو طرح کے ہوتے ہیں، یعنی نیچرل اور آرگینک اور ان آرگینک یا منرل۔ ان دونوں طرح کی ایسڈز کی مثالیں یہاں پر دکھائی گئی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام منرل ایسڈز میں قدرے مشترک ہائیڈروجن ایٹم کی موجودگی ہے۔ ان ایسڈز کا یہ ایٹم پانی میں ایک مثبت آئن کی شکل میں علیحدہ ہو کر حل ہو جاتا ہے۔ ایسے ایسڈ کا دوسرا حصہ یعنی منفی چارج والا آئن بھی پانی میں حل شدہ شکل میں موجود رہتا ہے۔ آرگینک ایسڈز میں بھی اسی طرح ایک بہت بڑے حصے کے ساتھ جڑا ہوا ہائیڈروجن ایٹم پانی میں ہائیڈروجن آئن بن جاتا ہے۔
اصل میں یہ ہائیڈروجن آئن ہی ہے جو ایسڈ کے لیے ترشی کا باعث بنتا ہے۔ اس بنا پر ہم ایک ایسڈ کی تعریف اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایسے کمپاؤنڈز جو پانی میں حل ہونے پر ہائیڈروجن آئنز پیدا کرتے ہیں ایسڈز کہلاتے ہیں۔